कोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो कोर्ट बड़ा क्रिटिकल चल रहा है इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे साथ जितने केसेस हमारे पैरेलल रजिस्टर्ड हुए हैं सारे के सारे डिसमिस हो चुके हैं। ये एक बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है। ठीक है, उनको मंजर आम पे भी नहीं आने दिया जा रहा और डिसमिस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें कोर्ट बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि वो कहते हैं कि भाई ये आपकी हवाई बातें हैं। कैसी हवाई बातें हैं कि जी आप कह रहे हैं कि जी ये इनका सिस्टम जो है वो बीच में बंद हो जाता है, इनका सिस्टम ठीक नहीं चलता, तो इसको वहाँ पर प्रूव नहीं किया जा रहा। जितनी सारी बातें हैं वो सारे केसेस जो हैं वो डिसमिस होते जा रहे हैं। ये एक हमारे लिए यानी परेशान कुन बात है। तो काफ़ी सारे केसेस हुए थे। ठीक है, ये शेखुपुरा का हुआ, लाहौर का हुआ, जितने भी अभी तक हुए हैं वो डिसमिस हुए हैं और वो किसी भी तरफ नहीं गए हैं, वो प्रोसीड ही नहीं हो सके। हम जो प्रोसीड करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं वो हमारी एक है कल मीटिंग, जो फाइनल मीटिंग है। और उसमें जो सबसे बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कह रहे हैं कि ये डिमांड करना कि रिकंडक्ट हो तो ये नियरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हमारी तो पहली डिमांड ये है कि टेस्ट जो है वो फेयर ही नहीं है। जब जो टेस्ट फेयर ना हो हम उसको लेके कैसे चलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी कल जो है वो इसके ऊपर फाइनल है कि हम जो है इसको चलें। लेकिन ये वकील के एतराज़ात हैं कि ये जो है काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, काफ़ी मुश्किल है कि हम इसे रिकंडक्ट करवाएं। हाँ, हमारा ये है कि आप टेप्स ही ख़त्म करा दें, टेप्स ख़त्म करा दें तो फिर रिकंडक्ट होना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ये बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ टेप्स के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं। कोई ना कोई हमारी वीडियो देख ले तो ये इसको हम पर्सनल रखेंगे। ठीक है, तो ये है इस वक्त की सूरत हाल। लेकिन मसला ये है कि बच्चे आप लोग आ नहीं रहे हैं। ठीक है, जिनसे भी रब्ता किया जा रहा है वो कह रहे हैं सर हम घर बैठे बैठे साइन कर देंगे, हम कोर्ट में नहीं आएंगे। तो प्रोटेस्ट भी उस हवाले से हो नहीं पा रहे हैं। जितने भी लोगों ने कहा है या जितनी भी आज तक ट्राई हुई है तो उसमें बच्चे नहीं आए। अगर 2 लाख बच्चे हैं और 2 लाख का इशू है तो लेकिन प्रोटेस्ट के अंदर, प्रोटेस्ट बेशक वो ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो, उसके अंदर आप 1000 बच्चे भी ना लेके आएँ तो इसका मतलब है कि लोग इस टेस्ट को कबूल कर रहे हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि लोग इस टेस्ट को कबूल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये नहीं तसव्वुर नहीं आने देना, हमने ये इमेज नहीं आने देना। ये इमेज आना शुरू हो गया तो समझें कि हम सब के सब जो हैं वो बिल्कुल हम सब के सब बिल्कुल जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा कोई भी केस हो, कोई भी चीज़ हो। अब ये 23 को कर रहे हैं, सारे पूरे पाकिस्तान में इन्होंने प्लान बनाया है। अगर बच्चे ना गए यहाँ पर तो फिर ये हमारा एक और नेगेटिव पॉइंट होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि चलो यार कोर्ट में आ जाओ। आपको बाहर डर लगता है कि यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, डंडे सोटे पड़ेंगे, लेकिन देखें कोर्ट के अंदर तो कोर्ट तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, वहाँ तो हर कोई इंसाफ लेने जाता है। तो जो लाहौर के इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा और इन प्रेजेंस वहाँ पर इन प्रेजेंस उन्हें अपने साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, साइन करने पड़ेंगे और वहाँ पर जब हेयरिंग हो रही होगी फिर भी जाना है, फिर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर भी ना गए यहाँ पर जी लोगों ने, हम फॉर एग्जांपल 500 पिटिशनर रखवा देते हैं और वो हेयरिंग वाले दिन वहाँ पर वो नाम लेते हैं तो वहाँ पर 5 लोग आए होते हैं, तो फिर भी इसका मतलब है लोगों ने टेस्ट को कबूल कर लिया है। तो ये टेस्ट को कबूल अगर करना, ये इमेज आना शुरू हो गया तो फिर कोई भी नहीं चल पाएगा, कोई भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का जो है ना वो ध्यान रखना है। ये इमेज अगर चलना शुरू हो गया ना मेरे बच्चे, तो फिर होगा या क्या कि कोई भी नहीं रुक पाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको भी सपोर्ट करें, कोर्ट वालों को भी सपोर्ट करें। तो कोर्ट का इंशाल्लाह जो फाइनल है वो कल आपको बता दिया जाएगा कि क्या फ़ाइनल हुआ है। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ होगी वो आपके सामने ज़रूर रखी जाएगी ताकि आप लोगों को हौसला भी हो और आप लोगों को पता भी हो। हम भी ये चाहते हैं कि टेप्स ने हमें ज़हनी तौर पर हमें परेशान जो किया है, एटलीस्ट एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, एक फ़ाइट होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि यार इन्होंने हमें तंग किया तो हम इनको आसानी से जीने ना दें। ठीक है,
تو اگر یہ بھی نہ ہم کر سکے تو پھر یہ ہماری آنے والی ساری جو نسلیں ہیں یا آپ کہنے ہمارے جونیئرز ہیں وہ اس چیز کو قبول کر لیں گے. انہوں نے اس کو قبول کر لیا تو جس چیز کو قبول کر لیا جائے تو اب ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہم تو پہلے یہ بات کریں کہ وی ہیو ٹرسٹ ایشو. ٹھیک ہے، ہمیں ٹیپس کے اوپر نہیں، ٹیپس کیا دے رہا ہے، پیپر میں کیا دے رہا ہے، رزلٹ کیا آ رہا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ تیار رہیں. تو جو لوگ ہیں انہیں کورٹ میں جانا پڑے گا، لازمی چاہیے گا. ٹھیک ہے، اب کچھ بچوں کا آ گیا جی، رزلٹ آ گیا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ 155 160 والے کیا یہ کنفرم ہے؟ تو اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات ہے کہ 160 کے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ریشو بہت کم ہے. ٹھیک ہے، وہ ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. 170 کے اوپر تو آ کے بات بن جاتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں تو اس وقت ہے نا جب ہم ٹیسٹ کو قبول کریں. ٹھیک ہے، تو 150 پلس والوں کے بھی جو 158 9 ہیں ان کے چانسز ہیں، لیکن چانسز کی بات بھی ہم تب ہی کریں نا بچے جب ہم ٹیسٹ کو قبول کریں. ہم تو اسے قبول ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم جب اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر ایسے کیسے چل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے، ہم اپنی جو ہے کورٹ والی بات ہماری ہوگی تو کورٹ کل فائنل ہو جائے گا. ہمیں جو ہے ایک بڑا وکیل ہم کروا رہے ہیں جس کی جو ہے یعنی 200 پلس پٹیشنر ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی جو فیس ہے وہ بھی اپ ٹو 1 ملین ہے، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. انہوں نے 15 لاکھ ڈیمانڈ کی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بڑا وکیل ہے، ایک بڑا کیس ہے. لیکن اس میں کیا ہوگا، کس طرف بیٹھیں گے، کروٹ ہماری کس طرف لے گی، یا یعنی ہمارا ڈیسیژن کس طرف جائے گا، وہ وہی اس طرف جائے گا جس طرف ہم اپنا امیج بنا دیں گے. اگر ہمیں کسی کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ ہم نے ٹیسٹ کو قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ٹیسٹ کو قبول کر لیا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا. بے شک 102 نمبر ہیں، میں اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کسی کی تعریف بھی نہیں کی. 177 بھی آئے بچے کے، انہوں نے مجھے میسج کیا، لیکن میں نے تعریف نہیں کی. تعریف بندہ اس وقت کرے. 180 والے بھی آئے، میں نے بھی کنگریچولیشن نہیں کیا کسی کو بھی. تعریف بندہ اس وقت کرے جس وقت وہ ٹیسٹ کو فیئر مان رہا ہو. تو ہم لوگ ٹیسٹ کو فیئر ہی نہیں کہتے ہیں، ہم لوگ ٹیسٹ کو فیئر نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں آپ لوگوں نے محنت کی ہے جن کے آ رہے ہیں نمبر، لیکن ان لوگوں نے بھی تو محنت کی ہے جن کے نمبر 102 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ٹرسٹ ایشو ہے. تو جب تک وہ ریزالو نہیں ہوں گے ہم اچھے سے کنگریچولیشن نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا اکیڈمی نے میسیجز بھی کیے اور انہوں نے تصویریں بھی لگائی. بڑی مشہور اکیڈمی ہے، انہوں نے تصویریں لگائی، لیکن بچے جو ہیں 200 اس کے نمبر نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا ہے قبول کروانے کے لیے. اب ہاں ایک اور بڑی بات، امپورٹنٹ بات، کہ جو اب بچوں کے نمبر اچھے آ رہے ہیں تو پرانے والوں کے ساتھ زیادتی ہے. ایم سی کیوز ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایم سی کیوز ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو 2 3 نمبر اگر اوپر آئیں، دیکھیں 2 3 نمبر آپ کے اوپر آ جائیں، آپ تو 170 کراس کر گئے. 165 میں 4 5 ایم سی کیوز زیادہ، کسی کی ریشو زیادہ ریپیٹ ہوگی، کسی کی کم ریشو ریپیٹ ہوئی. جو 170 پہنچ گیا اس کے تو وارے نعرے ہو گئے، یہ تو زیادتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی کریئر کاؤنسلنگ کی طرف. تو اس وقت بچے کون سا کریئر جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. تو ابھی بھی اس سال بھی آپ دیکھیں گے میں پرائیویٹ ایم بی بی ایس والوں کو سپورٹ نہیں کروں گا. میں پرائیویٹ ایم بی بی ایس والوں کو نہیں کہوں گا کہ بھائی اپنے گھر بار بیچ کے پرائیویٹ ایم بی بی ایس کر لیں. آپ کے سامنے ہوگا، پچھلے سال بھی میں نے نہیں کہا، اس سال بھی نہیں کہوں گا. اس سے پچھلے سال پیرنٹ اپنی گاڑیاں بیچ رہے تھے، اپنا گھر بیچ رہے تھے، سب کچھ بیچ کے، ٹھیک ہے، خود جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ آ کے یا کرائے کے مکان میں آ کے اپنا جو ہے وہ بچے کو فی پے کر رہے تھے. تو اس سال بھی میں نے ان کو پچھلے سال بھی روکا، اس سال بھی روکوں گا کہ چلو جنہوں نے کر لیا وہ کر لیا، سو کر لیا. ٹھیک ہے، اب نہیں اس کے اندر مارجن، سچی بات ہے اب اس کے اندر بیچنے والا مارجن نہیں ہے. تو کوئی بھی ایم بی بی ایس میں
پرائیویٹ اس وجہ سے نہ جائے، یعنی پرائیویٹ یوں نہ جائے اپنا کچھ بیچ کے، اپنی پراپرٹی بیچ کے، اپنا جو ہے کچھ ایسا سورس بیچ کے جو اس کا منتھلی سورس تھا، ٹھیک ہے۔ کئی کئی ایسے واقعات ہیں کہ پیرنٹس کی 5 5 6 6 7 7 دکانیں تھیں، انہوں نے ساری دکانیں بیچ دی، ٹھیک ہے، صرف بچوں کی فیس بھرنے کے لیے، بچے 5 کے 5 بچے پرائیویٹ میں ڈال لیے، تو وہ جو تقریباً انہیں 1.5 2 لاکھ روپے آیا کرتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، تو بچوں کی فیس بھی نہیں پے کر سکے، اور بچے ڈاکٹر جو بن گئے وہ ان کو جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میڈیکل میں سرسبز باغات ہیں، بہت خوبصورت چیزیں ہیں، بلے 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 ہے، تھوڑے دن محلے میں بلے بلے ہے، اس کے بعد صرف ضلالت ہے، تو نہیں، ایم بی بی ایس پرائیویٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی اپنی مین سورس بیچنا پڑتا ہے، تو بالکل نہیں۔ ہاں، آپ کے 15 20 مربع ہیں ماشاء اللہ، آپ کا بہت زبردست سسٹم ہے، تو پھر آپ کریں، ٹھیک ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ ہائی اپر کلاس ہیں یا اپر کلاس ہیں، مڈل کلاس نہیں ہیں، تو پھر آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، پھر کر لیں پرائیویٹ ایم بی بی ایس، تو نہیں، ادروائز نہیں، تو پھر ایم بی بی ایس نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ پچھلے 3 4 سال میں زیادہ بچے میں نے بھیجے ہیں بی ایس کیمسٹری، باٹنی، زولوجی کے، بھائی مین فیلڈ میں رہیں، وہاں ہمارا کنسرن تھا کہ بھئی اب بایو کیمسٹری کی بجائے آپ کیمسٹری کو پریفر کریں، بایو ٹیکنالوجی کے بجائے آپ بایو کو ہی کریں، باٹنی کو کر لیں یا زولوجی کو کر لیں، ایک مین فیلڈ میں رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہمارا یہ تھا، لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، ٹھیک ہے، 4 سال کے بعد اب جو کرنٹ سنیریو ہے، بچے ہر فیلڈ کی ہم انشاءاللہ علیحدہ ڈسکشن کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا ہوا جا رہا ہوں، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک